یہ دراصل تھوڑا سا آپ لوگ کو جلدی پڑھانا ہے۔ ایک موت کی ہوگی جس کی مجھے اطلاع بھی کچھ دیر پہلے ملی اور عشاء کے بعد فوراً جنازہ ہے، تو میں نے نکلنا ہے، تو میں کلاس بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے ماضی مجہول کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو ماضی معروف کا اچھے سے چیپٹر سارا سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے بارے میں اب مجھے لگتا ہے کوئی بھی اشکال آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جس چیز کے صیغوں میں یا گردان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو پلیز وہ اس کو دوبارہ سے اچھے سے یاد کر لے، کیونکہ یہ صیغے دوبارہ بھی ماضی مجہول میں آنے ہیں۔ اگر آپ نے وہ صیغے اسی طرح اعراب ان کے غلط سے یاد کیے ہوئے ہوں گے تو وہ ایک صیغے سے ساری گردان غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اچھے سے آپ لوگ کریں کہ کسی کی کوئی غلطی ہے، وہ مثلاً واحد مؤنث کے صیغے کو ضربتی ہے تو وہ ضربتی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تشدید لگا رہا ہے، ضرب تمہ کر رہا ہے، تو یہ سب اپنے آپ لوگ جو مسٹیکس ہیں نا ان کو دور کریں اور اچھے سے گردان اعراب کے ساتھ یاد کریں۔ میں نے اپنی میرے خیال سے گردان میں بہت سارے وائس میسیجز بھی بھیجے ہوئے ہیں گروپ میں، تو اگر کسی کو اشکال ہے تو آپ وہ وائس میسیج بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ماضی مجہول۔ سبق نمبر 2 ہے، آج ہمارا ہے ماضی مجہول۔ سب سے پہلے میں بتاتی ہوں ماضی مجہول جو ہے وہ بنتا کس سے ہے۔ ماضی مجہول جو ہے یہ اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے۔ ماضی معروف وہی جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ضربا ضربا ضربو والی گردان، ٹھیک ہے۔ وہ یہ اس طرح بنتا ہے کہ ماضی معروف کا جو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے ضربا، اس کے آخری حرف کو تو ہم اس کی حالت پہ ہی برقرار رہنے دیتے ہیں۔ ضربا تو دیکھیں با کے اوپر کیا ہے، حرکت ہے نا، فتحہ، تو اس کو اس کی حالت پہ ہی برقرار رہنے دیں گے، یعنی کہ اس کی حالت پہ ہی چھوڑ دیں گے۔ اور جو آخر سے پہلے حرف کو نا ہم کسرہ دیں گے۔ اب آخر سے پہلے والا جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ ضاد ہے، را ہے، با ہے۔ با سے پیچھے والا حرف کون سا ہے؟ را، یعنی کہ سیکنڈ جو ہے بیچ میں درمیان والا، تو وہ اس کو ہم لوگ کسرہ یعنی کہ زیر دے دیں گے۔ اور باقی جو ضاد یعنی کہ جو فرسٹ ہمارا حرف ہے نا، یعنی کہ متحرک جتنے ہوئے حروف ہیں جن کے اوپر حرکت ہوتی ہے، ان حرفوں کو ہم لوگ ضمہ یعنی کہ پیش دے دیں گے، تو یہ ہمارا بن جائے گا ضریبا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سمجھیں، آخری حرف کو اس کے حرکت پہ ہی ہم لوگ رہنے دیں گے، جیسے کہ ضربا میں با پہ فتحہ تھی تو ضریبا میں بھی فتحہ آ جائے گی۔ را جو وہاں پہ ماضی معروف میں دیکھیے گا را کے اوپر فتحہ تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کسرہ دیں گے مجہول میں، یہ فرق ہوگا اس میں۔ اور شروع والا جو حرف ہے نا ضاد، جس کو وہاں فتحہ تھی ماضی معروف میں اور یہاں اس کو صرف ضمہ دے دی جائے گا، تو ٹوٹل اس یعنی کہ صیغے میں 2 تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے والے حرف کو ہم ضمہ دے رہے ہیں اور دوسرا جو مڈ والا ہے نا جسے ہم را، اس کو ہم لوگ کسرہ دے رہے ہیں۔ باقی جو لاسٹ والا حرف ہے اس کو ہم لوگوں نے بالکل نہیں چھیڑنا، وہ اپنی حالت میں ہی رہے گا۔ یہ تھا ماضی مجہول کے بنانے کا طریقہ۔ اب ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ ضریبا، ضریبا سیم گردان اسی طرح چلے گی جس طرح کے ہم لوگوں نے ماضی معروف کی پڑھی ہوئی تھی، اور اس میں مجھے کوئی نئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نئی چیز جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں کیا چینجنگ ہوں گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ اس گردان بالکل ایز اٹ از، آپ نے اگر ماضی معروف کی اچھے سے یاد کی ہوئی ہے تو یہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ضریبا مارا گیا وہ ایک مرد، وہاں تھا اس ایک مرد نے مارا، یہاں آ جائے گا مارا گیا وہ ایک مرد۔ یہاں ہمیں فائل کام کرنے والے کا کچھ پتہ نہیں ہے، جس پر کام ہوا نا اس کا پتہ ہے۔ ضریبا کہیں مارا گیا ایک مرد، یہ فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربا میں تھا اس ایک مرد نے مارا، یہاں مارا گیا، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب۔ اسی طرح ضریبا مارے گئے 2 مرد، ضریبو مارے گئے وہ سب مرد، اور ضریبت ماری گئی وہ ایک عورت، اور ضریبتا ماری گئی وہ 2 عورتیں۔ اسی طرح ضربنا ماری گئی وہ سب عورتیں، اور ضریبت مارا گیا ایک مرد، ضربتا مارا گیا تو ایک مرد، اور اسی طرح ضربتما مارے گئے تم 2 مرد، ضربتم مارے گئے تم سب مرد، ضربتے، اور اس طرح آخر تک اس سب متکلم کے صیغے بالکل سیم اسی کی طرح جائیں گے، ماضی معروف کی طرح۔ آپ لوگ خود بھی چاہیں تو دیکھ لیں، اور کوئی اگر کوشچن ہے تو آپ اس میں سے مجھ سے پوچھ لیں، وہی ساری ٹرانسلیشن ہے، صرف ایک اتنا فرق پڑا ہے، وہاں تھا اس ایک عورت نے مارا یا اس ایک مرد نے مارا، تو یہاں پہ ماری گئیں تم سب عورتیں، اور یہ بس فرق آیا اس میں، کیونکہ یہ مجہول بن گیا اب، یہ جس میں نامعلوم، یہ جوہل سے نا، جس میں جوہل پایا جاتا ہو، نامعلوم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا شے جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں۔
اس لیے اب اس میں بھی ہمیں نہیں پتا نا کس نے مارا ہے، بس ہمیں اتنا پتا ہے کوئی مارا گیا ہے، کس نے مارا یہ کچھ پتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مجہول کہا گیا ہے اور اس میں بس یہی فرق ہے۔ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی سارے صیغے اسی طرح ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو کردان کو اچھی سے یاد کر لیجیے گا۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ ضُرِبَ ضُرِبَا ضُرِبُ ضُرِبَت ضُرِبَتا ضُرِبْنَ ضُرِبْتَ ضُرِبْتُمَا ضُرِبْتُم ضُرِبْتِ ضُرِبْتُمَا ضُرِبْتُنَّ ضُرِبْتُ ضُرِبْنَا۔ اب دیکھیں ضُرِب جو ہے ضُرِبْتِ، اس کو ضُرِبَتی نہیں آپ لوگوں نے پلیز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور ضُرِبْتُمَّا کو یہ ضُرِبْتُمَّا نہیں پڑھنا، ضُرِبْتُمَا ہے، ٹھیک ہے؟ سوائے میرے یہاں پہ ضُرِبْتُنَّ میں صرف ایک تشدید آتی ہے، باقی اور کہیں کسی صیغے میں تشدید نہیں ہے، تو اس بات کو نا ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ مجہول کی گردان بغیر معنی کے پڑھو، یہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے تو ایک مرد مارا گیا، اس کی عربی بناؤ۔ تو یہ آپ جب گردان اچھے سے یاد کر لیں گی تو آپ کو یہ سوال کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ضُرِبْنَا کیا صیغہ ہے؟ یہ سیم کوسچنز اسی طرح چل رہے ہیں جو کہ ہم نے ماضی معروف والے چیپٹر میں کیا تھا۔ نیا سوال اس میں کیا ہے؟ کرنے والا کام کیا؟ اب آپ وہ دیکھیں اس میں۔ سوال تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں ہوم ورک میں۔ اب آپ نے اس دفعہ مجھے ضُرِبْنَا کی ہم لوگوں نے سب نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سب نے گردانے کی، ماضی معروف میں ہم سارے چیپٹر میں ضربا کوئی ہم لوگ لے کے چلیں اور اسی کی گردانے ہم نے زیادہ کی ہیں۔ اب آپ نے اس والے اس میں مجھے کیا کرنا ہے کہ جو سوال نمبر 4 ہے نا، نصیرہ سمیہ کی گردان کرو۔ اب آپ لوگوں نے مجھے وائس میسیجز میں نا آپ لوگوں نے مجھے نصیرہ سمیہ اور اسی طرح سوال نمبر 6 طریقہ رفیعہ ان کی گردانیں مجھے سنانی ہے۔ اب ہم نے دوسرے کسی لفظ پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے اس گردان کی۔ ذرا باقی الحمدللہ کافی سب نے کر لی اور اچھی بھی آ گئی اب آپ کو۔ اب یہ نصیرہ سمیہ کی گردان کیسی ہوگی میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ اس کو باقی گردانیں آپ اسی کے پیٹرن پہ کر لیجیے گا۔ نصیرہ نصیرا نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ اسی طرح سمیہ سمعا سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا۔ اس طرح یہ دونوں گردانیں میں نے آپ کو کر کے دکھا دی۔ اب آپ نے طریقہ اور رفیہ سیم اسی پیٹرن پہ آپ نے مجھے کر کے وائس میسیج میں آپ نے یہ چاروں گردانیں آپ لوگوں نے مجھے سنانی ہیں۔ باقی آپ کو پتا، اچھا سوال نمبر 7 میں دیکھ لیں آپ لوگ، ماضی مجہول کے آخر سے پہلے حرف پر کیا حرکت ہوتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جس طرح کے بنانے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا آخری حرف سے پہلے کیا حرکت ہوتی ہے؟ کسرہ یعنی کہ زیر۔ آپ اس کا آنسر اس طرح لکھ دیجیے گا کہ ماضی مجہول کے آخر سے پہلے حرف پر کسرہ اور بریکٹ لکھ دیجیے گا زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بریکٹ جو زیر ہوگی نا وہ بریکٹ کے اندر لکھ دیجیے گا، باقی کسرہ لکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہے جمع مؤنث حاضر ماضی مجہول کا کون سا صیغہ، یہ آپ دیکھیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس الفاظ۔ اب پہلے تو ہم لوگوں نے سارے ہی الفاظ ماضی معروف میں پڑھے تھے، اب انہوں نے ہمیں اس کو مجہول میں بنا کے دکھایا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا اخرجا، یہاں پہ اخرجا انہوں نے مجہول میں لکھا ہے اور ماضی معروف میں ہم نے کس طرح پڑھا تھا؟ خراجا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ادخلا، داخل کیا گیا، تو وہاں ہم لوگوں نے پڑھا تھا دخلا۔ اسی طرح منع پڑھا تھا تو یہاں ہو جائے گا منع۔ یہ مجہول ہے سارے، آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے، یہ سارے انہوں نے مجہول بنا کے دکھائے ہیں۔ اور میرے خیال سے آپ کو ان سب کے میننگز بھی آتے ہیں، شاید پیچھے سارے یہ ہو چکے ہیں، شاید ایک امیرہ نہ ہوا ہو حکم دینا، اور باقی میرے خیال سے سارے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں اگلے والے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہے منعو، وہ سب مرد روکے گئے۔ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، انہوں نے ٹرانسلیشن بھی ہمیں لکھ کے دے دی ہے اور صیغہ بھی لکھا ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے یہ صیغہ ہے کون سا، معروف کا ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، یہ کرنے والا کام اب آپ اس کا آگے آپ کا ہے۔ آپ اس کو منعو لکھیں گی، ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گی، وہ سب مرد روکے گئے۔ اب آپ نے کیا لکھنا ہے آگے؟ صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے؟ ماضی مجہول پورا لکھیں گے اب آپ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی یہ صیغہ لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ صیغے کو جب مینشن کرتے ہیں تو باب لکھتے ہیں یا فعل لکھتے ہیں۔ اگر باب کا پڑھیں تو باب لکھتے ہیں، باب انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں جب آپ لیول پہ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ باب کا بھی پتہ لگے گا۔ باب فعال ہوتا ہے، باب افتعال ہوتا ہے، استفعال ہوتا ہے، انفعال ہوتا ہے، اس طرح کر کے تفعیل ہوتا ہے، یہ سارے باب ہوتے ہیں۔ تو ہم جب صیغہ کسی چیز کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم نے آخر میں یہ بھی لکھنا ہوتا ہے باب یا فعل۔ اب یہ فعل ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے فعل مجہول، ٹھیک ہے؟
تو اب جب ماضی معروف کا آ جائے، جیسے کہ آپ کے سامنے آ گیا ضربو سیغہ، بھائی ضربو لکھیں، اس کا بتائیے کون سا سیغہ ہے، تو آپ کہیں گی ان سب مردوں نے مارا، پہلے اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گی، پھر لکھیں گی آپ اس کا سیغہ جمع مذکر غائب، اور پھر ساتھ لکھیں گی ماضی معروف۔ اب اسی طرح اب یہ آ گیا مجہول کا جیسے سیغہ آ گیا منعو، تو منعو کو آپ کیسے لکھیں گی؟ وہ سب مرد روکے گئے، سیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے، تاکہ ایک تو آپ کی بھی پریکٹس ہو اور آپ کے ذہن میں بھی رہے گی۔ یہ سیغہ لکھنے کا سارا طریقہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح لکھا جاتا ہے سیغہ، کسی کو بتایا بھی اسی طرح جاتا ہے، اگر باب ہو تو باب بھی بتایا جاتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی روٹ ورڈ پوچھ لے، یعنی کہ وہ کس سے بنا ہے، تو وہ بھی مینشن کیا جاتا ہے، یعنی کہ کافی اس کے طریقے ہیں۔ لیکن یہ ایک جیسے ہمارے ایک دفعہ ہم لوگ کلاس میں بیٹھے تھے، تو ہمارے جو استاد نے پوچھا تو ہم لوگوں نے سمپل ایسے کر کے بتا دیا، ہماری ایک نئی پہلی کلاس تھی، تو پھر ہمارے استاد نے کہا سیغہ کبھی بھی ایسے نہیں بتایا جاتا، سیغہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کا پھر ایکسٹرا یعنی کہ وہ ہوگا نا، پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ اس کا وہ بتائیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ سیغہ بتائیں گے، واحد مذکر ہے، تثنیہ مذکر ہے، اس کے بعد آپ باب فعل کو ذکر کریں گے، اور آخر میں آپ اس کا روٹ ورڈ یا پھر وہ یہ بتا دیں گے کہ یہ یعنی کہ کس سے بنا ہے، یہ سارا کچھ، یعنی کہ یہ کہتا ہے سیغہ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، زبائی شرائش کے ساتھ کہتا ہے بتایا جاتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے آج مجھے اب بات یاد آئی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، سیغہ اس طرح بتایا جاتا ہے۔ اب آگے ہے عرفتہ، تو ایک مرد پہچانا گیا، سیم آپ نے اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، تو ایک مرد پہچانا گیا، سیغہ یہ کون سا ہے؟ سیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مجہول، یوں لکھیے گا۔ ادخلت، وہ ایک عورت داخل ہوئی، باقی آپ آرام سے الحمدللہ کر لیں گی، بہت آسان ہے۔ اکرمنا کا میں بتا دیتی ہوں، یہ متکلم کا سیغہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آ جائے اردو میں ترجمہ کریں۔ اب یہ اردو میں ترجمہ کرنا یہ ٹرانسلیشن ہی ہے، اور ایزی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ماضی معروف والے چیپٹر میں اتنی اچھی آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، تو اس میں بھی اب آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ مزے کی بات ہوتی ہے، یہ لوگ پچھلے چیپٹر سے ریلیٹ نہیں تھی، اسی چیپٹر سے ہوتا ہے، مثلا اس میں ماضی معروف کا کوئی سیغہ نہیں ہوگا، اس میں سارے مجہول سے ہی ہوں گے۔ جیسے کہ پہلا دیکھ لیتے ہیں، امرتما، کوئی کوشش کرے گا اگر کرنا چاہے تو؟ مجھے کوئی اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بتا سکتا ہے؟ تم دو مرد یا دو عورتوں حکم دی گئی۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اسی طرح اکرمتما، کوئی اور؟ ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں عزت دی گئی۔ نہیں، اکرمتما ہم نہیں آئے گا، یہ وہ آپ لوگوں نے متکلم دیکھیں، ایک میں اچھا چلے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، دیکھیں اکرمتما کون سا سیغہ ہے، کوشش کریں اس کو پہچاننے کی۔ یہ متکلم تو نہیں، متکلم نہیں ہے، یہ سوری تسنیہ کا تو نہیں؟ ہاں تسنیہ کا سیغہ ہے، یہ تسنیہ کا سیغہ ہے، نا کی وجہ سے، تما کی وجہ سے، تما۔ تم دیکھیں اگر متکلم کا سیغہ ہونا تو پھر یہ تھا اکرمنا، ہم دو مرد یا دو اکرمتنا ہے، اکرمتنا کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں یہ اکرم تما ہے، اکرم تنا نہیں ہے، دیکھیں آپ غور سے، اکرم تما یہ تسنیہ کا سیغہ ہے، جمع متکلم کا سیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اکرم تما اگر آپ گردان بھی کر کے دیکھیں تو یہ تسنیہ حاضر کا سیغہ بنتا ہے، مذکر اور مؤنث کا، اکرم تا، اکرم تما، اکرم تم، اکرمتی، اکرم تما، اکرم تم، ٹھیک ہے۔ اور جو متکلم کا اگر ہوتا نا تو متکلم کا بھی سیغہ یہ بننا تھا اکرمنا، ہم عزت دیے گئے، تو یہ دو عورتیں سب مرد سب عورتیں عزت دی، اکرمنا ہونا تھا یہ، ٹھیک ہے، تو تمہیں سے ہمیں پتہ لگا تسنیہ کا ہے۔ مائک اپنا میوٹ کر دیں۔ اچھا اس کے بعد ہے منیعت، یہ بھی وہی ہے، ماضی روکی گئی وہ ایک عورت، جی سیغہ واحد مؤنث غائب۔ نہیں میں ایک عورت روکی گئی، نہیں میں نہیں ہوگا، منیعت ہے، ات ہے نا، وہ ایک عورت ات ہے، یہ پیش لگ رہی ہے، نہیں پیش جزم ہے، ساکن ہے، اچھا پیش جو ہوتی ہے نا وہ واضح ہو رہی ہے، دیکھیں آپ پیش کو آپ دیکھیں نا غور سے، جب اکرم تما ہم نے جو پچھلا سیغہ پڑھا آپ دیکھیں، جو الف یعنی کہ جس کو حمزہ وہ کرتے ہیں، حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش اور کاف کے اوپر جزم ہے، دیکھیں وہ دونوں الگ الگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، دیکھیں وہ ایک جیسے تو نہیں ہے،
حمزہ کے اوپر پیش دیکھیں الگ ہمیں نظر آ رہا ہے اور کاف کے اوپر جزم. تو یہ منیعت یہ تا کے اوپر جزم ہے اور انہوں نے صحیح بتایا ہے, جنہوں نے بھی بتایا, میں نام ان کا نہیں دیکھ سکی, صحیح ماشاء اللہ انہوں نے عطیہ بتایا. عطیہ اظہر. اچھا اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. انہوں نے صحیح بتایا, واحد مؤنث غائب کا ہے اور بتانا کیسے ہے. وہ ایک عورت روکی گئی, واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے اردو میں مجھے ٹرانسلیشن کر کے آپ لوگوں نے دینی ہے. اور طلب تنہ طلب تم سب طلب عورتیں طلب طلب کی گئی. صیغہ جمع مؤنث حاضر. سیگا جمع مؤنث حاضر. شاباش. اور آگے آپ نے اور کیا ایڈ کرنا ہے جو میں نے آج ایک بات بتائی ہے. فعل ماضی مجہول. بارک اللہ فیک. یہ آپ نے چیز ایڈ کرنی ہے, صحیح ہے ماشاء اللہ. اخرجا 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 وہ ایک مرد نکالا گیا. سیگا سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. جی, یہ میں آپ سے اس لیے کروا رہی ہوں, ٹرانسلیشن میں تو خالی یہی بتانا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد, لیکن میں آپ کی صرف اور صرف کہ آپ کو سیگوں کی زیادہ اچھی پہچان ہو جائے اور آپ کے ازبر ہو جائیں, آپ کو بھولے نا آپ, ورنہ خالی اس میں تو ٹرانسلیشن ہی کرنی ہے. لیکن میں سیگا آپ سے خود پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ کی اچھی وہ اس میں پہچان پریکٹس ہو جائے. اس کے بعد ہے ادخلتو ادخلتو. تو ایک عورت داخل ہوئی, داخل کی گئی. لا 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 لا, اس کو دوبارہ دیکھیں. میں ایک عورت داخل کی. میں آئے گا نا اس میں. جی 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 کریں کوشش, کون کر رہا ہے کوشش. میں ایک عورت داخل کی گئی. جی, میں ایک عورت یا میں ایک مرد داخل کیا گیا یا کی ہاں گئی. جی جی ٹھیک. صحیح ہے. اس کے بعد ہے عرفا عرفا. وہ دو مرد پہچانے گئے. صحیح ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. عرفتا پہچانی گئی وہ دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی مجہول. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہے امیرو. وہ سب مرد حکم دیے گئے. وہ سب مرد حکم دیے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش. اس کے بعد ہے ادخلتو ادخلتو, انہوں نے دو دو دفعہ دے دیا. ادخلتو خیر یہ متکلم کا صیغہ ہے جو ہم لوگوں نے پہلے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, یہ دو دو بار آگے وہی ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے ابھی پڑھ کے گئے. متکلم کا صیغہ ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت داخل کی گئی ہے, داخل کیا گیا. اچھا, اس کے بعد ہے عربی میں ترجمہ کریں. اب یہ بڑا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آپ لوگ کیجیے گا اس کو. تو اب آپ دیکھیے گا اس کو. پہلا ہے میں عزت دیا گیا. میں عزت دیا گیا. اب آپ اس کو ذرا کریں, ذرا اس کو ٹرانسلیشن کون کرے گا, یا میں بتا دوں پہلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جی میں رابعہ. اس کا کروں میں؟ کریں شاباش کریں. اکرم تو. جی صحیح ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اکرم تو. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ یعنی کہ کون سا ہے, وہ میں ہے یا غائب سے ہے, متکلم سے ہے یا حاضر سے اس کی وہ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کا سارا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اس میں ورب یونی کے یوز ہوگا. صحیح ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا, اس کے بعد ہے تم سب مرد روکے گئے. کوئی اور بتایا, تم سب مرد روکے گئے. منعتم منع نہیں ہوگا, منع تم ہے جو بتایا. جی منع اگر ہوگا تو وہ غائب کا بن جائے گا, صیغہ جمع مذکر کا. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ تم سے پتہ لگ گیا یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ تم لگا دیں گے. ٹھیک ہے منعتم. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. منعتم.
اس کے بعد ہے وہ سب عورتیں پہچانی گئیں. وہ سب عورتیں پہچانی گئی. جی عرفتما تما کیوں آئے گا؟ تما تو آپ کو پتہ ہے تسنیہ کے لیے آتا ہے نا. یہ وہ سب ہوتے ہیں. عرفنا اب یہ اب یہ کون سا عرفنا ہے؟ دو عرفنا آتے ہیں، متکلم والا اور ایک طرح مؤنث والا. آپ اس میں کون سا لگا رہی ہیں؟ ماری گئی وہ سب عورتیں. سیگا جمع مؤنث غائب ہوگا. فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے عرفنا وہ سب عورتیں پہچانے گئیں، فعل ماضی مجہول جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو ایک مرد داخل کیا گیا. داخل السلام علیکم. داخل ادخلا ہاں ادخلا کیسے ہوگا؟ تو ہم سے تو آیا ہے. دخلتا ادخلتا جی ادخلتا ہاں، واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ بنے گا اور فعل ماضی مجہول ادخلتا. آپ صحیح بتایا جنہوں نے بتایا، ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہے وہ دو مرد حکم کیے گئے. وہ دو مرد حکم کیے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا آئے گا امیرا. جی صحیح ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ. امیرا تسنیہ بتا دیں. امیرا وہ دو مرد حکم دیے گئے، تو یہ حکم کیے گئے، یہ ماضی ماضی مجہول ہے اور یہ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنے گا. امیرا وہ دو مرد، ٹھیک ہے، جس کو ہم تھوڑا سا مد اصلی کے طور پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. امیرا تو یہ وہ والا ہے. ٹھیک بتایا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. آگے دیکھیں. تو ایک عورت بلائی گئی. کسی کو نہیں آ رہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کا آئے گا لبتی. ہاں نہیں سوری، نہیں، صحیح ہے، ٹھیک بتا رہی ہیں آپ. تو ایک عورت بتائے گی. ٹھیک بتایا دونوں نے آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ، بارک اللہ. تو ایک عورت بلائے گی، تلبتی. اس کے بعد وہ دو عورتیں نکالی گئیں. وہ دو عورتیں نکالی گئیں. السلام علیکم. اس کا ہاں، بارک اللہ فیک. مائک اپنا میوٹ کر دیجیے. جی اخریجتا، انہوں نے ٹھیک بتایا، بالکل. اخریجتا وہ دو عورتیں نکالی گئیں. یہ ماضی غائب کا تسنیہ مؤنث غائب کا فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. وہ دو عورتیں نکالی گئیں، اخریجتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تم دو مرد بلائے گئے. تم یاد رکھیے گا، تم ہے. تم دو مرد بلائے گئے. تلبتما. جی شاباش. کس نے بتایا یہ؟ بسمینا کو سے. بارک اللہ فیک. جی تلبتما. اچھا، اس کے بعد یہ آپ کی ٹرانسلیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کی. ماشاءاللہ بہت اچھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے حافظے میں استقامت اور برکتیں دیں. برکتیں بہت زیادہ عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے حافظے میں. اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں فائدہ ہے ماضی پر ماں لگانے سے نہیں کے معنی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ما ضربا. یہ جو ماضی معروف ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، یہ دیکھیں اس پر ہم ماں لگانے سے جو ہے نا نفی یعنی کہ نہیں کے معنی میں آ جاتا ہے. نفی کے، جیسے کہ ما ضربا اس نے نہیں مارا. اور اسی طرح مجہول میں بھی اس طرح لگانے سے بھی وہ نہیں مارا گیا، یوں آ جائے گا. اس کی ٹرانسلیشن مارا گیا میں آ جائے گی. ما ضربا میں اس نے نہیں مارا اور ما ضربا میں وہ نہیں مارا گیا. یہ بس اتنا فرق پڑے گا. ماں جو ہے نا وہ نہیں کے اس میں فائدہ دیتے، سوری نہیں کے معنی دے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ جی الحمدللہ.
چلیں بس میں آج کلاس یہیں پہ ختم کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کے کوشچن سوری نہیں لے سکوں گی, مجھے کہیں جانا ہے. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ یا تو گروپ میں کر لیجیے گا یا پرسنل میں میرے سے کر لیجیے گا, کیونکہ مجھے نکلنا ہے ابھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جزائے خیر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس اب میں کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.